کرو جس انداز میں میں چاہ رہا ہوں. میں باتیں وہ کرتا ہوں جن کی ہمارے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں ضرورت ہے. آپ یہ بات آگے کرنے کی پوزیشن میں، مشکل خطابت میں نہیں کرتا، میں موجود بات کرتا ہوں، میں حاضر بات کرنے کا عادی ہوں. خدا کی قسم، کیا اسماعیل کی تم نے یاد منائی تھی؟ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی حقیقی یاد تب ہوتی جب ہر باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھتا. تم نے اس کی یاد کب بنائی ہے؟ ہم سارے مسلمان اس جانور کی یاد مناتے ہیں جو نبی کے بیٹے کے کام آیا تھا. وگرنہ لاہور والوں، دیہاتوں کا اجتماع بھی اور سٹی مشترکہ گیدرنگ اس مقام پہ ہوتی ہے. خدا میرا جانتا ہے، دمبے، چھترے، بکرے سارا سال ہمارے ارد گرد گلی محلے میں نظر آتے ہیں، لیکن چاند جب قربانی کے چڑھتا ہے پھر وہ دمبے عام دمبے نہیں رہ جاتے. کسی کے گلے میں دوپٹہ، کسی کو مہندیاں، کسی کی خدمتیں. اگر میری طرف متوجہ رہیے گا بچوں، یہ حوالے ذہن میں رکھا کرو، یہ بات آپ آگے کر سکتے ہیں. اللہ میرا جانتا ہے، اگر کسی بچے نے انجانے میں قربانی کے جانور کو چھڑی مار دی، مولانا اس کے گھر شکایت لے کے گئے کہ تمہیں قرآن نہیں پڑھا. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد. سورہ مریم، سورہ مائدہ کی یہ آیہ مجیدہ موجود ہے. خدا فرماتا ہے شاعر اللہ کی توہین نہ کرو، شاعر اللہ کی توہین نہ کرو، حرمت والے مہینوں کی توہین نہ کرو. آگے اللہ نے کیا کہا؟ ولا الہدی ولا القلائد، نہ قربانی کے جانوروں کی توہین کرو، نہ قربانی کے جانوروں کی توہین کرو، اور نہ ان جانوروں کے گلے میں ڈالے ہوئے پٹوں کی توہین کرو، کیونکہ عزت نسبت کی ہے. اللہ اکبر یار، زحمت فرماؤ. خدا کی قسم آیت ہے قرآن مجید کی. قبلہ آپ نے کمال کر دیا. آپ اس جانور کی عزت کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کمال ہے جی. آپ کو نہیں اندازہ کہ اب یہ دمبا چھترا منسوب ہو گیا ہے، اب یہ عام نہیں رہ گیا. اس کی نسبت اس جانور سے ہو گئی جو جانور ابراہیم کے بیٹے کی جگہ پہ ذبح ہوا. اس کی نسبت اس جانور سے ہو گئی جو نبی کے بیٹے کے کام آیا. اور چپ رہو گے مجھے دکھ رہے گا. اپنے اپنے ڈیروں پر بیٹھ کے سوچو، فرقے نہ بدلو، مسلک نہ بدلو، سوچے بہتر کر لو. جو دمبا یا چھترا ابراہیم کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد منا لیتے ہو، اور جو گھوڑا محمد کے بیٹے کے کام آ جائے اس کی یاد کیسے نہیں منا رہے؟ صلی علی محمد وآل محمد. متوجہ ہے سرکار آپ سے؟ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ جتنے اعتراض، اصل میں صورتحال یہ ہے کہ محرم ابھی کچھ دن دور ہوتا ہے. دینی یونیورسٹیوں میں لیکچر بچوں کو، طلبہ و طالبات کو ملنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بیٹا محرم قریب ہے، بڑی قربانی والا مہینہ ہے، یاد منانی چاہیے. ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں، لیکن بیٹا ذرا احتیاط طلب دن ہے. ان دنوں کسی سے لے کے کچھ نہ کھانا، کیونکہ جو چیزیں غیر اللہ سے منسوب ہوتی ہیں، نیاز ہے، کہتے ہیں حضرت امام حسین کی حاضری ہے، تبرک ہے. بیٹا نہ، اہل بیت کو ہم سارے مانتے ہیں، لیکن بیٹا کسی سے کچھ لے کے گلی محلے سے نہ کھانا. بچے ذہن میں رکھتے ہیں، بچوں کو نہیں پتا کہ مولوی لیکچر دینے والا جانتا ہے کہ اگر بچوں نے کھا لیا تو لنگر تو بولتا ہے. ہائے ہائے ہائے. آپ جی سید صاحب قسم نہ ہو، وگرنہ لاہور والوں
جیے، آپ زندہ و سلامت رہیں۔ اللہم صلی، متوجہ ہے ذرا، میں جلدی جلدی گزارشات کر رہا ہوں۔ حالانکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ لنگر کائنات کی واحد ڈش ہے، لنگر واحد ڈش ہے، عابد بھائی، لنگر واحد ڈش ہے جو عمریں بڑھا دیتی ہے۔ بزرگ بول پڑھیں گے اب۔ نبیوں کے قصوں میں حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ وہ جو بندہ جا رہا ہے وہ 3 دن کے بعد مر جائے گا۔ صحابی میں سے ایک بندے کی اس بندے سے ہیلو ہائے تھی، اس نے فوراً جا کے اسے بتایا کہ تیرے مرنے کی خبر نبی نے دے دی ہے، اور موسیٰ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، لہذا تو 3 دن زندہ رہ سکتا ہے۔ بتانے والے کے ذہن میں تھا کہ جب میں اسے موت کی خبر دوں گا تو یہ گلی محلے میں معافیاں تلافیاں شروع کر دے گا، کیونکہ عموماً ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بندوں کا اللہ کی طرف دھیان ہو جاتا ہے پھر جن کے حق غصب کیے ہوئے ہوتے ہیں نا ان سے معافیاں مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں ناراض نہیں ہو رہا اگر کوئی بندے میرے ساتھ نہیں بھی چل رہے، ہاں کہیں تو میرا پیغام چلا ہی جائے گا۔ جی بسم اللہ، کوئی تو میری بات سمجھ ہی رہا ہوگا نا، کیونکہ عموماً یہی دیکھا ہے، یہی سبب ہے کہ بندے جب حج پہ جاتے ہیں تو گلیوں میں معافیاں مانگتے نظر آتے ہیں۔ بھائی اگر تم نے پہلے ہی خیال رکھا ہوتا تمہیں معافیاں تو نہ مانگنا پڑتی۔ لہذا بتانے والے کہ میں جلدی، آپ میری ساتھ ساتھ چل تو رہے نا، ٹائم کا بھی مسئلہ ہے، میں جلدی جلدی گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب اس بندے نے، حضرت موسیٰ کے صحابی نے بتا دیا کہ تو 3 دن جیے گا، لیکن وہ جٹ ذہن، زمیندار ذہن کا بندہ تھا، اس نے معافی تلافی کی بجائے اپنے کے نوکر منشی، زمیندار بندہ تھا لیکن منشی کو بلا کے کہتا ہے وہ گودام میں کو اناج کی کیا پوزیشن؟ اس نے کہا سردار ڈھیر لگے ہوئے۔ اس نے کہا منشی کو 8-10 نائب بلا، دیگیں پکا، جتنا پڑا ہے سب مخلوق خدا کو کھلا دے۔ میرا ابا میرے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے گیا تھا، میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑ کے جانا، جس اللہ نے مجھے دیا تھا میری اولاد کو بھی دے لے گا۔ بات مختلف ہے لیکن آپ زحمت فرما رہے ہیں، بس بھائی اپنے بندے کو اپنے فیصلے کرنے کا خود اختیار ہے۔ اس نے یہ فیصلہ کر کے اس کے نوکروں نے اکٹھے بندے دیگے پکانے والے ارینج کیے، پہلا دن کھانے پک رہے ہیں، مخلوق خدا پریشان نہ ہو جاتا، میری طرف دیکھو۔ بے ٹائمہ سونا صحت کی علامت نہیں، پلیز جاگ جاؤ۔ یہ امامیہ کالونی کو شرف ہی حاصل ہے کہ بندے بھی سو بھی رہے ہوتے ہیں اور داد بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ جاگ جاؤ کھلی آنکھوں سے، فریش چہرے لے کے بیٹھو۔ یا علیہ، اب قبلہ وقت زیادہ نہیں ہے لہذا میں زیادہ بھی آپ کو پریشان نہ کروں۔ اس نے حکم دیا اور اس کے غلاموں نے، نوکروں نے ارینج کر دیا، کھانے پک رہے ہیں، پبلک کھا رہی ہے۔ نفیس لوگوں لطیف باتیں سمجھتے ہو، پہلا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی، اناج ابھی پڑا ہوا تھا۔ اب آپ لطیف باریک بات کہاں تک سمجھتے ہیں ابھی مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ دوسرا دن گزر گیا، کھانے پکتے رہے، پبلک کھاتی رہی۔ تیسرا دن گزر گیا، تیسرا دن، کوئی تو بولو یار، کوئی تو سمجھو لاہور والوں، تیسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا۔ یا علی پلیز مہربانی، وقت بہت، میں بڑی معذرت چاہ رہا ہوں۔ تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن، پانچواں دن، لنگر پک رہے ہیں، اپنے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے، لنگر ختم نہیں ہو رہا ہے۔ ساتواں دن، ساتویں دن جب وہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھا کھانے پبلک کو کھلا رہا تھا، نبی کے صحابی کا گزر ہوا، اس نے اس بندے کو ساتویں دن زندہ دیکھا، دوڑتا ہوا نبی کے پاس گیا، وہ حضرت موسیٰ سے کہا یا نبی اللہ، آج تک آپ نے جو کہا سچ کہا، آپ نے اس بندے کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ 3 دن کے بعد مر جائے گا، میں ابھی خود دیکھ کے آیا ہوں، وہ 7واں دن ہے، وہ اپنے ڈیرے پہ لوگوں کو بیٹھا کھانے کھلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا تیرے دیے ہوئے علم سے میں بتا دیتا ہوں، تو نے تو کہا تھا 3 دن جیے گا، اسے 7واں دن ہے، وہ تو زندہ بیٹھا ہے۔ خدا فرماتا ہے اس کی بات ہی چھوڑو، ہمیں اس کا کاروبار ہی بڑا پسند آ گیا ہے۔ متوجہ